نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله مولانا العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ میرے انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین کرام، انسان کی زندگی اعمال کے ساتھ جڑی ہے، اور انسان دنیا میں آیا ہے تو ہر وقت کسی نہ کسی عمل میں وہ مصروف ہے۔ اب اعمال پھر دو قسم کے ہیں، نیک اعمال ہیں اور دوسری طرف گناہ ہیں، بدعمالیاں ہیں۔ تو نیک اعمال انسان کی نجات کا باعث بنتے ہیں، انسان کے جنت میں داخلے کا حصول ان کی وجہ سے ممکن ہوتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ رب العزت کی رضا کا سبب ہے، جبکہ بدعمالیاں اور گناہگاریاں اور گناہوں میں ملوث ہونا یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینا اور اللہ کی ناراضگی کا سبب بننے والے ہیں۔ اب رمضان المبارک کا مقدس مہینہ چند ہی دنوں میں آنے والا ہے، اور شعبان کے آخری ایام چل رہے ہیں۔ تو رمضان کی بابرکت اور فضیلت والے مہینے میں ہم کوشش یہ کریں کہ اپنے اعمال کو درست کر کے اور گناہوں سے مکمل اجتناب کر کے اللہ کو راضی کر کے اس مہینے کو حاصل کریں اور اس مہینے میں داخل ہوں، اس لیے کہ اصل نیکی گناہوں کو چھوڑنا ہے۔ سب سے بڑی نیکی اور سب سے بڑا تقویٰ یہ ہے کہ انسان گناہوں کو چھوڑ دے، اور بدقسمتی سے بہت سارے ایسے اعمال اور ایسے گناہ ہیں کہ جو ہمارے روزمرہ زندگی کا حصہ ہیں، اور ہم جانے یا انجانے میں ان اعمال میں ملوث ہیں، اور بعض اوقات ان کو گناہ سمجھا بھی نہیں جاتا۔ کثرت کے ساتھ کچھ اعمال ایسے ہماری زندگیوں میں شامل ہو چکے ہیں کہ جن کو ہم نے اکثر لوگوں نے ہم میں سے انہیں گناہ سمجھنا ہی چھوڑ دیا ہے، اور یہ زیادہ خطرے کی بات ہے، اس لیے کہ جب انسان کسی عمل کو غلط سمجھتا ہے، گناہ سمجھتا ہے، تو پھر اس پر اسے ندامت بھی ہوتی ہے اور توبہ کی توفیق بھی مل جاتی ہے، اور کبھی نہ کبھی وہ اس گناہ کو چھوڑ بھی دیتا ہے۔ لیکن جب ایک عمل گناہ ہی نہ سمجھا جائے تو پھر اس سے بچنا اور اس سے توبہ کرنا یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ زیادہ خطرے والی بات ہے کہ گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھا جائے، یا گناہ کو ہلکا سمجھا جائے اور اس کو کر لینے میں عار محسوس نہ کی جائے اور اس سے بچنے کی کوشش نہ کی جائے۔ تو اس لیے ضروری یہ ہے کہ رمضان کی آمد سے پہلے ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں، اور جو بری عادات اور جو برے اعمال اور جو بدعمالیاں ہمارے
ہماری زندگی کا حصہ بن چکی ہیں ان کو ہم چھوڑنے کی کوشش کریں۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں، قرآن و حدیث اور شریعت کے پیمانے پر ان اعمال کو پرکھیں، جانچیں، اور ان میں سے اگر کوئی غلط عمل سامنے آئے تو اس عمل سے یکسر توبہ کریں اور اس کو چھوڑنے کی کوشش کریں۔ تو گناہوں کی اور بدعمالیوں کی ایک طویل اور لمبی فہرست ہے، جن میں حق کو چھپانا، حق بات نہ کرنا، سچ اور حق سمجھتے ہوئے جانتے ہوئے صرف نظر کر لینا، اور حق پر خاموش رہنا، اس کو بیان نہ کرنا، حق کو چھپا لینا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، اور ایک ایسا گناہ ہے کہ جس پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قیامت کے دن نہ اللہ ان کی طرف نظر کرے گا، نہ اللہ تعالیٰ ان کو پاک کرے گا، اور نہ اللہ تعالیٰ ان کو کسی قسم کی نجات دے گا۔ ان کے لیے دردناک عذاب ہے جو حق کو چھپاتے ہیں۔ اسی طرح جھوٹ بولنا اور پھر جھوٹی قسمیں کھانا، دھوکہ دینا، دھوکے بازی سے کام لینا، پھر اسی طرح مالی معاملات کے اندر گڑبڑ کرنا، ان معاملات کو درست طریقے سے نہ نبھانا، اور قطع رحمی کرنا، رشتوں اور ناتوں کو توڑنا، ناراضگیاں پالنا، دل میں کینہ اور بغض رکھنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کاٹنا یا کترانا، ایک مشت سے کم رکھنا یعنی داڑھی کٹانا، اور کپڑا اور اپنی شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھنا، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہیں۔ لیکن میں نے عرض کیا کہ ایسے ہمارے روزمرہ معمولات کا یہ گناہ حصہ بن چکے ہیں کہ ہمیں ان میں سے بہت سارے گناہوں پر نہ ندامت ہوتی ہے اور نہ ان کے گناہ ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ تو اس احساس کو ہم نے ختم نہیں ہونے دینا، ہم نے ان گناہوں کو گناہ سمجھنا ہے، اور جب گناہ سمجھیں گے تو پھر اللہ کی طرف سے توبہ کی بھی توفیق ملے گی اور اس پر ندامت بھی ہوگی۔ پھر اسی طرح احسان جتلانا، پھر مال خرچ نہ کرنا، کنجوسی کا رستہ اختیار کرنا، اور مال جمع کر کر کے رکھنا، اور زکوٰۃ نہ دینا، احسان فراموشی کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، اولاد کی تربیت کا خیال نہ کرنا، دھیان نہ کرنا، بے پردگی اختیار کرنا، بدکاری اختیار کرنا، غیبت کرنا، چوری چکاری میں ملوث ہونا، اور معلوم نہیں کون کون سے ایسے بہت ساری طویل فہرست ہے کہ جن گناہوں میں ہم ملوث ہیں، اور کہیں نہ کہیں ہم جانے یا انجانے میں ان گناہوں کو کرتے ہیں، اور بہت ساروں کو تو اس پر ندامت بھی نہیں ہوتی اور یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ یہ گناہ کے کام ہے اور ہمیں ان سے بچنا چاہیے اور توبہ کا رستہ اختیار کرنا چاہیے۔ تو رمضان المبارک کی آمد سے پہلے خود کو تیار کرنا روحانی طور پر، جسمانی طور پر ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں یہی معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے مہینے میں عبادات کو بڑھا دیا کرتے تھے، نفلی روزوں کی کثرت کے ساتھ، اور اسی طرح دیگر نفلی عبادات کی کثرت سے، تاکہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہو تو ہمیں اعمال کی عادت بنی ہوئی ہو، نفلی اعمال کی، اور فرائض کی پابندی بھی ابھی سے شروع ہم کریں گے تو انشاءاللہ رمضان میں بھی ہم سے یہ پابندی ہو سکے گی، اور پھر وہ فضیلت اور برکت ہمیں حاصل ہوگی کہ جو اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے رکھی ہے۔ تو اب ان گناہوں کو اگر فرداً فرداً ہم دیکھیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات کی روشنی میں، تو ہمیں اندازہ ہو یہ کتنے شدید قسم کے گناہ ہیں اور ان سے ہمیں بچنے کی کتنی زیادہ ضرورت ہے اور سخت ضرورت ہے۔ سب سے پہلے اگر حق کو چھپانے کا گناہ لیا جائے، کتمان حق یعنی حق کو جانتے ہوئے اس سے صرف نظر کرنا، حق بات نہ کرنا، حق کو بیان نہ کرنا اور اس سے روگردانی اختیار کرنا، خاموشی اختیار کرنا۔
کسی مصلحت کی وجہ سے، کسی مالی فائدے کی وجہ سے، کسی کی ناراضگی سے بچنے کے لیے، یا کسی بھی وجہ سے حق بات کو جان بوجھ کر چھپانا اور اس پر نہ بولنا، یہ کتمان حق ہے، اور اس کو بھی اللہ رب العزت نے بہت بڑے گناہوں میں شمار کیا ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون بہ ثمنا قلیلا، اللہ کی کتاب کو، اللہ نے جو نازل کیا کتاب میں، اس کو چھپاتے ہیں۔ یہ علماء یہود کے لیے آیات نازل ہوئیں کہ وہ اللہ کے احکامات کو جاننے کے باوجود، اللہ کی آیتوں کی حقیقت سمجھنے کے باوجود وہ اس کو چھپاتے ہیں اور اپنے لوگوں پر اس حق کو ظاہر نہیں کرتے۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون بہ ثمنا قلیلا، اور دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے ان آیات کو بیچتے ہیں، ان کا سودا کرتے ہیں۔ اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار، وہ اپنے پیٹ میں مال جمع نہیں کر رہے، وہ اس مال سے نفع نہیں اٹھا رہے، بلکہ وہ اپنے پیٹ میں آگ جمع کر رہے ہیں۔ ولا یکلمہم اللہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم، قیامت کے دن اللہ ان سے بات بھی نہیں کرے گا، ان سے کلام بھی نہیں کرے گا، نہ ہی ان کو پاک صاف کرے گا، نہ ہی ان کا اس گناہ سے چھٹکارا ممکن ہوگا، اور اللہ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، اللہ کی نازل کردہ آیات کو جھٹلانے والے، چھپانے والے، حق کو بیان نہ کرنے والے اللہ کی لعنت کے مستحق ہیں۔ اور ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرۃ ولا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم، آخرت میں پھر ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، نہ اللہ ان سے کلام کرے گا، نہ اللہ ان کا تزکیہ کرے گا، نہ اللہ ان کی طرف نظر رحمت کرے گا، اور اللہ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ تو یہ کتمان حق کو چھپانا، حق سے روگردانی اختیار کرنا، حق کو بیان نہ کرنا اور دین فروشی اختیار کرنا، یہ اصل میں یہ آیات علماء یہود کے لیے نازل ہوئیں، لیکن علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہ عام پیغام لے کر آئی ہیں کہ جو بھی شخص دنیا کے فائدے کی خاطر حق بیان نہیں کرے گا، حق کو چھپائے گا، وہ اسی وعید میں داخل ہوگا۔ دنیاوی مفادات کے لیے حق کو چھپانا، حق کو باطل سے بدلنے کے لیے رشوت حاصل کرنا، باطل کی حمایت میں خاموشی اختیار کرنا، باطل کے سامنے چپ ہو جانا، بات نہ کرنا، اور لوگوں کو ضروری اور بنیادی دینی تعلیم کے حصول سے روکنا، اور وہ علم جو اس شخص کے پاس ہے اور اس کا پھیلانا، اس کا آگے پہنچانا اس پر واجب ہے، لیکن وہ مالی فائدے کی خاطر یا کسی خوف کی وجہ سے، کسی مصلحت کی وجہ سے، یا کسی بھی دنیاوی فائدے کی خاطر وہ اس علم کو آگے منتقل نہیں کرتا، اسے چھپاتا ہے، یہ سب لوگ اسی کتمان حق کے زمرے میں داخل ہیں کہ جو حق کو جانتے ہیں، حق سے واقف ہیں، لیکن اس کے باوجود حق کو بیان نہیں کرتے، حق کو آگے اس کی ترویج نہیں کرتے، اس کی اشاعت نہیں کرتے۔ حق سے روگردانی اختیار کرنا، سچ نہ بولنا، حق کے ساتھ نہ کھڑے ہونا، حق کا ساتھ نہ دینا، یہ بھی ہماری بنیادی کوتاہیوں اور بدعمالیوں میں سے ایک ہے کہ جس سے ہمیں توبہ اور استغفار کرنی چاہیے اور اپنے اعمال کو اس حوالے سے درست کرنا چاہیے۔ پھر دوسرا ایک بڑا گناہ جو جھوٹ کہلاتا ہے، حقیقت کے منافی بات کرنا، سچ کے مخالف بات کرنا، حق بات نہ کرنا اور جھوٹ بولنا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اور اس گناہ کی بھی ہمیں اس طرح سے شدت محسوس نہیں ہوتی، ورنہ ہم اس میں ملوث نہ ہوتے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص اگر جھوٹ بولتا ہے
تو اس کے منہ سے ایسی بدبو جاری ہوتی ہے کہ اللہ کے فرشتے اس سے میلوں دور چلے جاتے ہیں۔ اس قدر شدت ہے اس گناہ کی، لیکن ہم اس گناہ کو ہلکا سمجھتے ہیں، بلکہ بعض اوقات تو اسے گناہ ہی نہیں سمجھتے اور اسے ایک ہنر سمجھا جاتا ہے۔ بات بنا کے کرنا، جھوٹ بات کرنا، حقیقت کے منافی بات کرنا، اس کو ایک فن سمجھا جاتا ہے، اس کو سمجھداری سمجھا جاتا ہے، اور سچ بولنے والا، حق بات کرنے والا، اسے سادہ اور بے وقوف کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ نَسِيمٍ، جھوٹ بولنے والوں کے لیے اللہ نے ہلاکت کا لفظ استعمال فرمایا، ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے، ان کے لیے ہلاکت ہے۔ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، جھوٹی بات سے بچو، اجتناب کرو، مت ملوث ہو جھوٹ میں۔ اور اسی طرح فرمایا ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب، جھوٹ بولنے والا اور اس میں حد سے گزرنے والا اللہ تعالیٰ اس کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ اور پھر جھوٹ بولنے کو ایمان کے بھی منافی قرار دیا گیا، یعنی ایمان والا ہو اور جھوٹ بولے یہ ممکن نہیں ہے۔ حضرت صفوان بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول، کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے۔ پھر پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول، کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے۔ پوچھنے والے نے پھر پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ نہیں، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایمان کا دعویٰ بھی کرے اور جھوٹ بھی بولے، یہ دونوں چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ واولئک هم الکاذبون، جو جھوٹ باندھتے ہیں وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور یہی لوگ جھوٹے ہیں، اور یہ ایمان کے بھی منافی ہے جھوٹ کا ارتکاب کرنا اور جھوٹ میں ملوث ہونا۔ تو اس جھوٹ کی شناعت اور برائی اور اس کی شدت سے ہم واقف ہونے کے باوجود اس کو اگر اختیار کریں گے تو پھر بہت زیادہ خسارے کا باعث ہوگا۔ تو ہم توبہ استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگیں کہ ہم جھوٹ سے توبہ کریں گے، جھوٹ میں ملوث نہیں ہوں گے، کچھ بھی ہو جائے حق بات کہیں گے، حق کو چھپائیں گے نہیں اور جھوٹ کا سہارا نہیں لیں گے، سچی بات کریں گے، واضح بات کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ جھوٹ سے بچو، اس لیے کہ جھوٹ فسق و فجور کی طرف لے جاتا ہے اور فسق و فجور جہنم کی طرف لے جاتا ہے، اور آدمی ہمیشہ جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں اسے کذاب لکھ دیا جاتا ہے، اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ بربادی اس کے حق میں لکھ دی جاتی ہے۔ پھر اسی طرح منافق کی جو 4 علامات بیان کی گئی ہیں، ان میں سے بھی ایک علامت یہ ہے کہ وہ جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ وہ 4 علامات جس میں پائی جائیں اسے منافق قرار دیا گیا، لیکن اگر اس میں سے ایک خصلت بھی اس میں پائی جائے گی تو وہ منافقت والی ایک خصلت ہوگی، اور جھوٹ بھی اس میں شامل ہے، یعنی جھوٹ منافق کی علامات میں سے ایک علامت قرار دی گئی۔ اسی طرح ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ فرمایا کہ یہ ایک بڑی خیانت ہے کہ تم اپنے بھائی سے ایسی بات کرو جس حوالے سے وہ تمہیں سچا سمجھ رہا ہے، تم اس سے بات کر رہے ہو، اسے کچھ سمجھا رہے ہو، اس کے سامنے کوئی کہانی کر رہے ہو اور وہ تمہیں سچا سمجھ رہا ہے، تم پہ اعتماد کر رہا ہے اور تمہاری بات کا یقین کر رہا ہے، حالانکہ تم اس سے جھوٹ بول رہے ہو، تو یہ بڑی خیانت قرار دیا گیا۔ حالانکہ خیانت ویسے ہی ایک بڑا گناہ ہے، لیکن خیانت میں بھی اس کو بڑی خیانت قرار دیا گیا کہ آپ کسی کے سامنے وہ بات کریں کہ وہ آپ کو سچا سمجھ رہا ہو اور آپ اسے دھوکہ دے رہے ہوں اور اسے اس کے ساتھ غلط بیانی سے کام لے رہے ہوں۔ اب اس جھوٹ کی مختلف صورتیں ہیں، مختلف قسمیں سمجھ لیں کہ جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے
تو وہ مختلف وجوہات کی بنا پر جھوٹ بول رہا ہوتا ہے۔ اگر اس کی قسمیں الگ سے کی جائیں تو سب سے بڑا جھوٹ اور سب سے پہلا جھوٹ یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹ باندھے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَكَذَّبَ بِآيَاتِهِ، اس سے بڑا بدبخت کون ہوگا، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھے، اس کی آیات کو جھٹلائے، اللہ کو جھٹلائے، اللہ کی آیات کو جھٹلائے۔ اس سے بڑا ظالم اور بدبخت کون ہوگا؟ تو پہلا جھوٹ تو وہ ہے کہ جو کوئی انسان اللہ اور اس کے رسول کے خلاف بولتا ہے۔ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں لوگ، اور ایسا کیا بہت سارے لوگوں نے، بہت ساری اقوام نے۔ اللہ کی آیات کو جھٹلایا، اللہ کی آیات کا انکار کیا اور اللہ پر جھوٹ باندھا، اور ان باتوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف منسوب کیا کہ جن کا انہوں نے ذکر نہیں کیا تھا۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ، قیامت کے دن تم جھوٹوں کو دیکھو گے کہ ان کے چہرے سیاہ ہو چکے ہوں گے۔ جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا، قیامت کے دن ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنے پر ایک حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا، اِنَّ كَذِبًا عَلَيَّ لَيْسَ كَكَذْبِ عَلَىٰ أَحَدٍ، میرے بارے میں جھوٹ بولنا کسی عام آدمی کے بارے میں جھوٹ بولنے کی طرح نہیں ہے۔ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اگر کسی نے جان بوجھ کر میرے اوپر جھوٹ باندھا تو وہ پھر اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ وہ بات کی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں ارشاد فرمائی، لیکن وہ حضور کی طرف منسوب کر رہا ہے، اپنی طرف سے حدیث گھڑ رہا ہے، اپنی طرف سے وہ بات کر رہا ہے اور اس کو منسوب حضور سے کر رہا ہے، تو حضور نے فرمایا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ پھر یہ تو پہلی قسم ہو گئی۔ دوسری قسم جھوٹ کی یہ ہے کہ کوئی انسان جب جھوٹ بولتا ہے تو وہ لوگوں کی عزت اور ان کی دولت کے حوالے سے ان کے ساتھ دو نمبری کر رہا ہوتا ہے۔ یعنی کسی کے جھوٹ بولنے کا اثر لوگوں پر یہ پڑتا ہے کہ ان کی عزت پہ حرف آتا ہے، یا ان کے مال پہ حرف آتا ہے، یا ان کے معاملات کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ اس میں سب سے پہلا جھوٹ ہے جھوٹی گواہی دینا۔ حضور نے فرمایا ایک موقع پر کہ کیا میں تمہیں اکبر الکبائر نہ بتاؤں، سب سے بڑے کبیرہ گناہ نہ میں تمہیں بتاؤں؟ پھر حضور نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ یہ فرما کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ پھر اچانک دوبارہ اٹھے اور فرمایا شہادت الزور وقول الزور، جھوٹی بات کرنا اور جھوٹی گواہی دینا، یہ بھی اس کے ساتھ شامل ہے۔ یعنی تین جو اکبر الکبائر حضور نے ارشاد فرمائے، ان میں سے ایک جھوٹی گواہی دینا بھی ہے۔ پھر اسی طرح جھوٹی قسم اٹھانا، جھوٹ بولنے والا اپنی بات کو پکا کرنے کے لیے اور اس کو سچا ثابت کرنے کے لیے ساتھ قسم بھی اٹھاتا ہے۔ تو اس پر حضور نے فرمایا کہ جو شخص جھوٹی قسم اس لیے کھائے کہ اس کے ذریعے کسی مسلمان کے مال کو ہتھیا لے گا اور اس کی نیت بری ہو، تو اللہ تعالیٰ اس سے اس حال میں ملیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا غضب اس کے طرف متوجہ ہوگا، اللہ اس پر غضبناک ہوں گے۔ یہ اس کے لیے کہ جو جھوٹ بولتا ہے اور ساتھ قسم بھی اٹھاتا ہے کہ تاکہ میری بات کا لوگ یقین کر لیں۔ پھر اسی طرح خرید و فروخت کرتے ہوئے لوگ قسموں کا سہارا لیتے ہیں اور مال بیچنے کے لیے جھوٹی قسمیں کھائی جاتی ہیں۔ تو اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ بولنے سے مال تو بک جائے گا لیکن برکت نہیں رہے گی اس مال میں۔ اور پھر ایک حدیث میں فرمایا کہ تین قسم کے لوگ ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ نہ نظر رحمت کرے گا، نہ ان سے بات کرے گا، نہ ان کا تزکیہ کرے گا قیامت کے دن۔ اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ مال بیچنے کے لیے جھوٹی قسموں کا سہارا لیتا ہے۔ پھر ایک جھوٹ کی قسم یہ ہے کہ لوگ بلا وجہ مذاق کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، حقیقت سے ہٹ کے کوئی بات کرتے ہیں تاکہ لوگ ہنسیں
لوگ خوش ہو جائیں، تو اس پر بھی حضور نے فرمایا کہ تباہی ہے اس آدمی کے لیے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔ اور پھر یہ بات 3 مرتبہ دہرائی کہ تباہی اور بربادی ہے اس شخص کے لیے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیتا ہے۔ اس سے بھی پھر بچنے کی ضرورت ہے۔ پھر ایک جھوٹ کی قسم یہ ہے کہ لوگوں کے اندر بگاڑ پیدا کرنے کے لیے اور لوگوں میں فتنہ فساد پیدا کرنے کے لیے، جھگڑا پیدا کرنے کے لیے جھوٹ بولا جاتا ہے، اور اسے چغل خوری سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ اب بعض اوقات یہ ایسی بات ہے کہ جس میں وہ بات خلاف واقع نہیں ہوتی، وہ بات سچی ہوتی ہے لیکن کہنے والے کی نیت خراب ہے، وہ آپس میں لوگوں کو لڑانا چاہتا ہے، فساد پیدا کرنا چاہتا ہے۔ تو ایسے موقع پر اگر وہ کوئی صحیح بات بھی کرے گا تو یہ چغل خوری کہلائے گی اور یہ جھوٹ میں شامل ہوگی، اور چغل خور کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ بعض لوگوں کی ویسے عادت ہوتی ہے شرارت کے طور پر، یہاں سے بات اٹھا کے وہاں لے جاتے ہیں، وہاں سے اس کے ساتھ 2-4 اور لگا کے کہیں اور لے جاتے ہیں، اور یوں ہی گھومتے رہتے ہیں، چکر لگاتے رہتے ہیں، اور لوگوں کے آپس میں دل برے کرتے رہتے ہیں، لوگوں کے اندر بدگمانیاں پیدا کرتے رہتے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ بنیاد اس کی جھوٹ ہے اور دھوکہ ہے۔ تو یہ وہ جھوٹ ہیں کہ جو لوگوں کے ساتھ متعلق ہیں، ان کی عزت و آبرو کے ساتھ متعلق ہیں، ان کے مال و دولت کے ساتھ متعلق ہیں، ان کا نقصان اس حوالے سے ہو سکتا ہے۔ اور بعض جھوٹ ایسے بھی ہیں کہ جو بولنے والا کہتا تو ہے، خلاف واقع بات کرتا ہے، جھوٹ بات کرتا ہے، لیکن وہ جھوٹ کسی کے ساتھ متعلق نہیں ہوتا۔ اس سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ جس نے کسی ایسی چیز کا دعویٰ کیا جو اس کی نہیں ہے، ایسا شخص کہ جو کسی چیز کی طرف خود کو منسوب کرتا ہے لیکن واقع میں وہ ہے ایسا نہیں، تو حضور نے فرمایا کہ اسے چاہیے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ اس میں یہ شامل ہے کہ وہ جھوٹا نسب بیان کرے، اپنے آپ کو کسی ایسے خاندان، کسی ایسے شخص کی طرف منسوب کرے کہ جس کے ساتھ وہ منسوب نہیں ہے۔ اس پر بھی وعید آئی ہے کہ جس شخص نے اپنی ولدیت تبدیل کی، اپنا خاندان تبدیل کیا، اپنے آپ کو غیر کی طرف منسوب کیا، تو اس کے لیے بھی وعید آئی ہے۔ اور پھر اسی میں جھوٹے خواب بیان کرنا بھی اسی میں شامل ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جھوٹے خواب بیان کرنے والے کو قیامت کے دن جو کے دانے دیے جائیں گے اور کہا جائے گا کہ ان کو آپس میں گرا لگاؤ۔ ایک ناممکن بات ہے، یعنی وہ اس پریشانی میں مبتلا ہو جائے گا، اور پھر آخرت کی پریشانی جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کی پریشانی ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ بعض معاملات ایسے ہیں کہ جہاں جھوٹ بولنا مصلحت کے تحت اس کی اجازت دی گئی ہے۔ وہ کون سی صورت ہے؟ وہ یہ ہے کہ لوگوں میں صلح کرانے کے لیے، لوگوں کو آپس میں ان کے دلوں کو جوڑنے کے لیے، ان کے اندر صلح پیدا کرنے کے لیے، فتنہ فساد ختم کرنے کے لیے، جھگڑے کو مٹانے کے لیے، لوگوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے جھوٹ بولنے کی گنجائش ہے۔ ایسی بات جو خلاف واقع ہے لیکن وہ اس لیے کر رہا ہے کہ لوگوں کے دل جڑ جائیں گے، آپس میں ان کی نفرتیں ختم ہو جائیں گی، تو ایسے موقع پر بات گھما کے کرنا یا خلاف واقع بات کرنے کی بھی گنجائش ہے۔ اسی طرح میدان جنگ میں خلاف واقع بات کرنا، کوئی ایسی بات کرنا کہ جس سے دشمن دھوکے میں مبتلا ہو جائے، اس کی بھی اجازت اور رخصت ہے، یہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میاں بیوی کا ایک دوسرے کو راضی اور خوش کرنے کے لیے خلاف واقع بات کر دینا۔ ایک شخص کو اپنی بیوی پسند نہیں ہے، خوبصورت نہیں ہے، لیکن وہ اس سے دل رکھنے کے لیے کہہ دیتا ہے کہ آپ بہت خوبصورت ہو، مجھے آپ سے بہت محبت ہے، تو اس حوالے سے میاں بیوی کا ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ پیدا کرنے کے لیے، محبت میں اضافے کے لیے وہ خلاف واقع بات کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح کسی کی جان بچانے کے لیے بھی جھوٹ بولنے کی گنجائش ہے اور اجازت ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جھوٹ کی نہ تو اجازت ہے اور نہ ہی ایمان والوں کے لیے کوئی گنجائش ہے، اس لیے جھوٹ سے بچنا چاہیے اور جھوٹ سے اجتناب کرنا چاہیے۔ لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نے جھوٹ کو گناہ کہنے کے بجائے جھوٹ کو ہم نے ہنر سمجھ لیا ہے، اسے فنکاری سمجھ لیا ہے، اور اسے ایک خوبی سمجھ لیا ہے، اور چالاکی اور ہوشیاری سمجھا جاتا ہے، اور جھوٹ بول کر ہم مال بیچتے ہیں،
جھوٹ بول کر ہم چیزیں خرید و فروخت کرتے ہیں، جھوٹ بول کر ہم سودا کرتے ہیں، جھوٹ بول کر ووٹ لیے جاتے ہیں، جھوٹ بول کر حکومتیں قائم کی جاتی ہیں، اور جھوٹ بول کر بددیانتی کو دیانتداری ظاہر کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس جھوٹ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے جو حالات ہیں، ہمارا جو الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، مین سٹریم میڈیا، جتنا یہ میڈیا ہمارے سامنے جو موجود ہے، یہ سمجھ لیں کہ یہ جھوٹ کا پلندہ ہے۔ اس میں سے سچ تلاش کرنا مشکل ہو جاتا ہے بعض اوقات۔ تو جہاں ہر طرف جھوٹ کا ماحول ہو، دھوکے بازی کا ماحول ہو، حق کو چھپانے کا ماحول ہو، اس موقع پر اس جھوٹ سے بچنا اور نیکی اور تقوی اختیار کرنا اور سچائی کو مضبوطی سے تھام کے رکھنا اور حق بات کہنا اور حق بات پہ ڈٹ جانا اور حق بات کی اشاعت اور ترویج کرنا، یہ بہت بڑا نیکی کا کام ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں جھوٹ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دیگر بھی جو گناہ ہیں، جو چھوٹے یا بڑے، جو اس قسم کے گناہ کے جنہیں ہم نے گناہ سمجھنا بھی چھوڑ دیا ہے، اللہ تعالی ان سب گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں توبہ و استغفار کی توفیق عطا فرمائے کہ آنے والا رمضان ہمارا اس حال میں آئے، ہم اس حال میں اس کا استقبال کریں کہ رمضان کے مہینے میں ہم گناہوں سے پاک ہوں، ہم گناہوں سے بچے ہوئے ہوں، اور نیکی اور تقوی کا ایک عملی طور پر ایک کردار لے کر ہم رمضان کے مہینے کو خوش آمدید کہیں اور اس مہینے میں داخل ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔